بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم سر، آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی، دوبارہ سے میں کرتا ہوں، سوری فار دیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ آ رہی ہے، تھینک یو، جزاک اللہ خیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل۔ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا اچھا، میں خیال اس کی میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ سوری سر، السلام علیکم۔ جی سر۔ سر یہ آئی تھنک آپ کا جو گو ٹو میٹنگ کا مائک ہے، یہ آپ کا جو لیپ ٹاپ والا مائک ہے یہ چل رہا ہے۔ اگر وہاں سے سیٹنگ میں جا کے مائک اچھا کیمرے والا یوز کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ اچھا، تھینک یو فار، میں دیکھتا ہوں سیٹنگ کے اندر، اچھا سیٹنگ کے اندر اسپیکرز، تھینک یو شہزاد صاحب۔ اب میرے خیال آواز بھی بہتر ہو گئی ہوگی۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك
إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ولی اللہ بے شک یقیناً میرا ولی میرا دوست میرا مددگار اللہ ہے الذی نزل الکتاب وہ جس نے نازل کیا ہے جس نے اتاری ہے کتاب وہو یتولی الصالحین اور وہ دوست رکھتا ہے سپورٹ کرتا ہے نیک لوگوں کو والذین تدعون من دونہ اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا لا یستطیعون نصرکم نہیں وہ طاقت رکھتے کہ وہ مدد کریں تمہاری ولا انفسہم ینصرون اور نہ ہی وہ استطاعت طاقت رکھتے ہیں کہ نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو دوسروں کی کیا وہ تو اپنے بھی مدد نہیں کر سکتے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اگر تم پکارو ان کو سیدھے راستے کی طرف لا يسمعوا نہیں وہ سنتے یا نہیں وہ سن سکیں گے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ اور تم دیکھو گے ان کو یعنی ایسا لگے گا کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور حقیقت میں اس حال میں ہوں گے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے خذ العفو تو تم اس بات کو پکڑ لو یعنی اپنی عادت بنا لو کہ درگزر کر دینا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور حکم دینا معروف کام کا نیکی کا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور اعراض کرنا نادانوں سے جاہلین سے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اگر ایسا ہو کہ وسوسہ پیدا ہو تمہارے اندر وسوسہ پیدا ہو من الشیطان نزغن یعنی وسوسہ شیطان کی طرف سے تمہیں پیدا ہو تمہارے دل میں وسوسہ اگر آئے تو کیا کرو فاستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ طلب کرو یا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ انہ سمیع علیم بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان بے شک وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں پرہیزگار ہیں جب ان کو چھوتا ہے مسهم طائف ایک کوئی پھرنے والا یعنی من الشیطان وسوسہ بھی یہی ہے اور کوئی وسوسے کے طور پر کوئی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ جو تقوی اختیار رکھتے ہیں تذکروا تو وہ فوری خود سے نصیحت حاصل کرتے ہیں یاد کرنے لگتے ہیں خود سے چونک پڑتے ہیں اس بات پر فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور فوری وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں جو کہ اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں یعنی صحیح طور پہ سمجھ بوجھ کے ساتھ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں یعنی جیسے ہی شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے یا وسوسہ آتا ہے
ان کے دل میں ایک کھٹک سی آتی ہے اور وہ راستے پہ آ جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ جب کہ ان کے بھائی یعنی جو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یمدونہم وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں ان کو، لمبا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. کس کی طرف؟ فی الغی گمراہی کی طرف. ثم لا یقصرون اور اس انداز میں کہ اس میں وہ کمی نہیں کرتے، یعنی یہ برابر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں گمراہی کی طرف لے ہی آئیں. تو ان آیات میں ہماری جو نئے لفظ ہیں یا جو کنسٹرکشن ہے یہ ان کے ساتھ جو ہے نا ولی اور پھر یا جو ہے نا میرا، سو یہ اس طرح بنے گا کہ جیسے کہ بے شک یعنی میرا مددگار یہ میرے سپورٹر. نزل الکتاب ہوا یتولا. اچھا تولا یا تولا اپوزٹ میننگز میں آتا ہے. اگر اس کے بعد عام طور پہ ان آ جائے تو یہ پھیرنے کے معنی میں اگینسٹ آ جائے گا، اور ڈائریکٹ جب کنیکٹ ہوتا ہے یتولا الصالحین تو معنی ہوگا سپورٹر، مددگار ڈائریکٹلی. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں وہی آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں جو پہلے تھیں، والذین تدعون من دونہ، اور اس میں ان تدعوہم الی الہدی ینظرون، اس میں خذ یہ اخذ یاخذو سے خذ معنی پکڑ لو، اور یہاں پر معنی پکڑ لونے سے ہے کہ اس کو اپنی عادت بنا لو. اور العفو یعنی یہ جو عفا یعفو سے یہ دو طرح کے ٹپیکل میننگز میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو استعمال ہوتا ہے معاف کر دینا، بخش دینا، لیٹ اٹ گو، درگزر کر دینا، اور وہ چیز بھی جو ایکسیس ہو، ایکسٹرا ہو، اس کو بھی جانے دو. جس طرح آتا ہے کہ وہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیں قل العفو، وہ جو ایکسٹرا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہے. تو اس کا جو سب سے جنرل میننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آسانی سے کیا جا سکے، میک اٹ ایزی، یعنی ایکسٹرا بھی جو ہوتا ہے وہ آسانی سے انسان خرچ کرتا ہے. عربی میں ایک محاورہ ہے کہ خذ ما افاق لکا، یعنی جو تجھ سے آسانی ہے اس کو تو کر. تو اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اس کا کیا معنی ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْف، عرف جو ہے معروف کے معنی میں یعنی پسندیدہ، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ منکر کے اپوزٹ کہلائے گا. عرف یعنی وہ چیز جو کہ پسند کی جاتی ہے معاشرے میں. عارض، عارضہ یعرض سے اعراض کرنا، جاہلین نادان. ینزغنک، نزغ ینزغ، وسوسہ ڈالنا، اکسانا، فساد میں ڈالنا، تمام معنوں میں آتا ہے. تو ینزغنک وہ تمہیں ضرور اکسائے گا، وسوسہ ڈالے گا. نزغن یہ اسی کا مصدر ہے، یہاں پر بطور فاعل استعمال ہو رہا ہے. فاستعذ تو یہ استعاذ یستعیذ، استعاذ یستعیذ، یستعیذ سوری استعاذ یستعیذ، استعاذتن استفعال کے پیٹرن پہ، اس نے پناہ لی یا وہ پناہ میں آیا. یعنی آذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے اس نے پناہ مانگی یا پناہ حاصل کی. جس طرح ہم کہتے ہیں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. استعاذہ اور اعاذہ دونوں میں معنی یہی ہے کہ پناہ مانگنے سے مراد یہ پناہ لینا. اعاذ یعیذ کا معنی ہوگا کہ پناہ میں دینا، وہ نہیں دیا ہوا یہاں. اعاذ یعیذ اس نے پناہ دی. تو یہ پناہ میں آ جانا یعنی کس طرح آ جانا؟ اللہ کی اعوذ باللہ پڑھ کے. ان الذین اتقوا مسا چھونا، وہ آپ پر اثر کر جائے، مسا.
محسوس ہو. طائف طافہ یطوفو سے جو گھومنا گھومنے والا بلکہ تو جو گھومنے والا پھرنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز گھوم پھر کے وسوسہ بھی بار بار گھومنے سے یا بار بار آپ پہ اٹیک کرنے سے آتا ہے. تو اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ ان پر شیطان کا اثر ہو رہا ہے اور ہمیں فوری محسوس تو ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. تذکرو, یہ دیکھیں تفاعل کے پیٹرن پر ہے. تذکرہ خود سے نصیحت پکڑنا, خود سے فوری یعنی اٹینشن ہو جانا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تذکرو. اور فائزہ یہ اذا فجع ہے یعنی فوری, اسی وقت کیا ہوتا ہے وہ لوگ مبصرون. ابصرہ یبصرو مبصرون یعنی اس نے دیکھا, اس نے غور کیا, اس پہ نمایاں ہو گیا اور وہ سمجھ گیا یعنی سمجھ بوجھ کے ساتھ. تو مبصرون وہ سمجھ بوجھ والے ہو گئے. یمدو مدہ یمدو مد سے جس طرح کے کھینچنا لمبا کرنا تو وہ کھینچتے ہیں فی الغی. غوا یغوی سے غیون گمراہی جو کہ گمراہ ہونا ہلاک ہونا تو وہ گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں. یکسرون اکثر یکسرو کمی کرنا کوتاہی کرنا کے معنی میں ہے. اکثر یکسرو چھوٹا کیا کم کیا. یہ الفاظ تھے جو نیو الفاظ تھے. آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں ان کی کنسٹرکشن اور فردر تشریح کی طرف. تو بات یہ جی کوشچن جی یہ افوا کا آپ نے دو میننگ بتائے تھے سر, تو ایک تو یہ درگزر کرنا, دوسرا کیا آپ نے بتایا تھا سر؟ جو ایکسٹرا ہونا اس کو یعنی یہ استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ جب پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ینفقون کہ کیا وہ خرچ کریں, تو قل العفو یعنی جو آسانی سے خرچ کر سکتے ہو جو ایکسٹرا ہے. تو اس کا جو بیسک میننگ ہے جو آسانی سے کیا جا سکے, تو درگزر کرنا بھی آسان ہونا چاہیے. دیکھیں درگزر کر دینا یعنی اس کو اپنے اوپر نہ بوجھ لینا, ٹینشن نہ لینا. تو یہ یعنی افف کا معنی ہے. شکریہ سر. سر ایک اور چیز سمجھ نہیں آئی, یہ نزغن اور طائفن دونوں مصدر وسوسے کے معنی میں آ رہے ہیں. جی جی تو بالکل. ڈفرینس کیا ہے ان کے امپلائڈ میننگز میں, فرق کیا ہوا؟ یہ ابھی اس پر ابھی ہولڈ کر لیں کوشچن, پہلے ہم گرامر اور باقی چیزیں دیکھ لیں, پھر اس پر ہم آتے ہیں کہ یہ نزغن کیسے استعمال ہوا ہے یہاں پر ایک تو, اور طائفن کیسے ہوا ہے, اور دونوں میں من الشیطان کا لفظ آیا ہے. تو ایکچولی یہ بڑے پرٹیننٹ کوشچن بھی آپ کا ہے اور ہماری لائف سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ ہم کس طرح اس کو دیکھیں. تو آج پہلے اوپر آ جاتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں فرام پوائنٹ آف ویو آف انڈرسٹینڈنگ آف گرامیٹیکل ٹرمز اگر کوئی اس میں ہیں تو اس پہ دیکھ لیتے ہیں. ایک تو دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ان ولی اللہ. اب دیکھیں اللہ کی آگے یہ صفت بیان ہو رہی. اللہ کون؟ الذی نزل الکتاب. ایک سسٹر کا کوشچن تھا, تو یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے الذی یہاں پر جو ہے بطور صفت کے آ رہا ہے, اور پھر اس کا جو الذی کے ساتھ جو آپ کہیں گے اس کی جو ہے جو نزل الکتاب, یہ اس کے ساتھ اس کا پورا جملہ جو ہے اس موصولہ کا جو ہے نا وہ ہوگا صلہ ہوگا اس پورا سے ایز اے جملہ. ہوا یتولی الصالحین, یہ بھی ایک سمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ اسمی ہے جس کے اندر مبتدا ہوا ہے اور اس کے بعد پورا جملہ جو ہے آگے وہ خبر ہے. سر اور الذی جو ہے وہ اللہ کا بدل بھی ہو سکتا ہے صرف کے علاوہ, ولی یا ایکچولی الذی یہ نزل الکتاب. ہوتا اس طرح ہے کہ ہوتا اس طرح سسٹر کہ یہ جو ہے نا کئی جو گرامیرینز ہیں وہ اس کو بدل کو پریفر کرتے ہیں, کئی صفت کو پریفر کرتے ہیں, بٹ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں اس سے میننگ کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے. تو میں صفت کو اس طرح زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ ہماری سمجھ کے حساب سے جو ہے نا اٹ از بیٹر. بدل وہاں استعمال کرنا چاہیے جہاں پہ صفت جو ہے وہ نہ بن رہی ہو. صفت سے ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے فوری کوالٹی, کہ اللہ کون؟ اللہ وہ
جس نے نازل کی کتاب. تو آپ دیکھیں کئی جگہوں پر. جی جی میں اس لیے کلیریفائی کر رہی تھی کہ کوشچن میں آپشنز میں آتا ہے نا, کبھی صفت آتا ہے کبھی بدل آتا ہے, تو اٹ کین بی بوتھ. اس لیے میں کلیریفائی کر رہی تھی کہ اگر بدل ہوگا تو غلط نہیں ہوگا اگر کسی نے لکھا ہوا ہے تو, ہے نا. ہاں ایکچولی دیکھیں بدل جو میں پریفر کروں گا کہ یہ صفت جو چیز نظر آ رہی ہے صفت, آپ نے ٹیکنیکلی اس کو ٹیکنیکلی تو آپ نے کہہ دیا کہ اس کے بغیر آ جاتا ہے, لیکن کئی جگہوں پر آپ اس کو صفت یوز نہیں کر سکتے تو بدل ہی ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ دونوں آ رہے ہیں, یہاں پر میں اس کو صفت کہوں گا, بدل نہیں نہیں گئے. کہوں گا. سر جی جی یہ یہاں پہ بدل کا جو ہمیں بتایا تھا سر شہزاد نے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے, کہ جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہی ہم آگے بڑھائی جاتی ہے, یعنی جی جی صراط مستقیم کا انہوں نے بتایا تھا کہ پھر آگے وہ لوگ جن پہ انعام ہوا, تو یہاں پہ صالحین کا پہلے یتولا صالحین کا ذکر ہے, اور پھر آگے ان لوگوں کا وہ آگے آ رہا ہے کہ جو مطلب اللہ کے سوا یعنی جو شرک کر رہے ہیں, تو یہ الٹا صالحین کا تو آگے نہیں آ سکتا, تو بدل نہیں ہو سکتا. یہ میرے تو خیال میں کس کی بات کر, اس کے بارے میں سسٹر بات وہ نہیں کر رہی تھی, وہ پہلے والے کی بات کر رہی تھی. یہاں پر تو والذین جو ہے نا تو نیا سینٹنس ہے صالحین کے بعد, لیکن یہ والذین یہاں پر تو آپ جو اس کو کہیں گے ایز اے نیو سینٹنس سٹارٹ کر رہے ہیں, اور میں کہوں گا الذین یہاں پہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے نا, ایز اے نیو سینٹنس ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ. جی سر تھینک یو سر. ان کو شاید وہ آگے والا دیکھ رہی تھی الذین, وہ تو عطف کے بعد آ رہا ہے, وہ عطف کے بعد الگ ہے, الذی نزل الکتاب میں صفت ہوگا. ٹھیک ہے وہاں پہ صرف. تو یہاں پر اللہ دیکھیں اللہ زینہ جو ہے نا ہر طرح سے استعمال, کبھی صفت استعمال ہوتا ہے, کبھی مبتدا استعمال ہوگا, کبھی کسی اور طرح کے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ زینہ جو ہے یہ آپ اس کو مبتدا تصور کر لیں, اور تدعون من دونہ, اس کے بعد اس کی من دونہ یہاں تک اس کو کر لیں آپ, اس کا صلہ ہے. اور لا یستطیعون نصرکم, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ہوئی, مبتدا ہم نے اللہ زینہ خبر مبتدا کہا تھا, تو خبر اس کی ہو جائے گی لا یستطیعون نصرکم. اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کدھر گیا, ولا انفسہم ینصرون. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ایکچولی. دیکھیں لا انفسہم, فسہم میں یہ کیوں آپ کے خیال میں ہے یہاں پر منصوب؟ یہ مفعول بھی پہلے آ گیا, مقدم آ گیا ینصرون سے, ایگزیکٹلی. اس کو آپ مفعول بھی مقدم کہیں گے ینصرون پہ, یعنی اصل میں اس کو یہ ایسے تھا ولا ینصرون انفسہم, تو ولا انفسہم ینصرون. ان تدعو جی جی نصرکم میں نصرہ جو ہے مفعول ہے یستطیعون کا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ پھر عطف آ گیا, اور ایشو تو کوئی نہیں. اچھا نیکسٹ وَإِن, اسی طرح سے ان جو ہے یہاں پہ شرط بھی ہے, اور یہ تدعونا تھا جس کو تدعو رہ گیا نون حذف کرنے کے بعد. اور یہاں پر ہم سے مراد ہے وہ مشرکین بھی ہو سکتے ہیں, بت بھی ہو سکتے ہیں, جن کو وہ پکارتے ہیں الی الہدی لا یسمعوا. اور اس میں اور کون سی بات ہے, لا یسمعوا وتراہم ینظرون الیک, اور اس حال میں کہ ہم لا یبصرون. اچھا یہ جو آیت آئی ہے نا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, اس کے متعلق میں نے کہیں پڑھا, آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اس آیت کے متعلق اسپیسیفکلی. تو اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں آپ کو کہ جو تمہاری ذات پر کوئی زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دیا کرو, یعنی یہ عادت بنا لو درگزر کی. میں تو بہت بڑی بات اس پہ سیکھ رہا ہوں, یعنی جو آپ پر زیادتی کرے اس کو درگزر کر دو, اس کو معاف کر دو. یعنی جو تم کو نہ دے, ساتھ یہ بھی کہا جو تم کو نہ دے اس کو دے دو, اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. یہ ابن کثیر میں لکھے ہوئے ہے.
تو بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ذات پر زیادتی ہو تو درگزر کر دیں، جو ہمیں نہ دے تب بھی اس کو ہم دیں، اور جو تعلق تم سے توڑے تم اسے تعلق جوڑو. اپنے بھی زندگیوں میں دیکھیں تو ایسے بہت سارے انسٹنسز آئیں گے جہاں پر ہمیں یہ کام آئے گی یہ والی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا اور جبرائیل علیہ السلام کا بتانا ہمارے لیے ایک سبق کا باعث بن گیا. اور دوسری بات یہ یہاں جو ہے نا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ یعنی آپ اعراض اگر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اعلیٰ درجے پہ کوئی کام نہیں کر سکتا، یعنی آپ وَأْمُرْ بِالْعُرْف اس کو حکم دیں نیکی کا، لیکن اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی نادان رہے تو اس کو جو ہے اس کو بھی اگنور کر دیں. یہاں پہ عارض کا معنی جو لیا گیا ہے کہ اس کو بھی اگنور کر دیں کہ وہ اس پائپ تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے تھا. اب آ جاتی ہیں آیات جن کے متعلق میاں صاحب نے ذکر کیا کہ ان نیکسٹ 2 آیات کا کس طریقے سے سمجھا جائے. ایک تو جو یہاں جو لفظ جو ہے نا ینزغن کا اور نزغن، اس کی جو تفصیل میں جو اگر دیکھا جائے تو اس سے معنی ہوتا ہے کہ ایسا وسوسہ جس میں بگاڑ پیدا ہو، فساد ہو، کسی کے خلاف ابھارنا ہو، ناچاکی پیدا کرنا ہو. یعنی یہ عام طور پہ شیطان سے اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ وہ تمام کام اس سے رزلٹ میں آتے ہیں. یعنی اس سے پہلے بھی قرآن کی ایک آیت ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ناچاکی ڈالتا ہے ان کے درمیان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہلے والے کیس میں بات ہو رہی ہے وہ ناچاکی کی، فساد کی، جو کہ نظر آ رہا ہے. یعنی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ یعنی من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. تو جب آپ کے اوپر آلریڈی ایک آفت آ جائے تو اس کو شیطان سے، یا ہمیں یہی پتہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے، جن میں سے بھی ہیں، تو استعذ باللہ یعنی ہم اللہ کی پناہ میں آئیں کہ وہ سنتا بھی ہے، اس کا مطلب ساتھ دعائیں بھی کریں، وہ جانتا بھی ہے. سیکنڈ کیس میں جو بات ہو رہی ہے، جو میری سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے، ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے تقوی جن کا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم میں اتنا تقوی ہے، پرہیزگار ہیں، کہ جب ان کو یعنی وہی شیطان جس کے بارے میں پہلے نزغن کی بات ہو، یہاں طائفن آ رہا ہے. مجھے پتہ ہے تفاسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس سے مراد یہی ہے کہ جو بار بار چیز گھوم کر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ الرٹ ہو جائیں اگر آپ تقوی اختیار رکھتے ہیں. تذکروا یعنی خود سے آپ، یعنی وہ شخص جو ہے وہی تذکروا کر سکتا ہے جو ذکر میں مشغول رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو، لگن ہو. تو وہ جب بھی اس پر ایسی آفت آتی ہے تو وہ فوری اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، اور فوری اپنی سمجھ بوجھ سے کام لیتا ہے. اور جب کہ جو اس کے اخوانوں سے مراد یہاں پر ہے اس شیطان کے بھائی، وہ جو اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں گمراہی کی طرف، وہ پوری کوشش سے بھی اس کو یعنی کوئی کوتاہی کیے بغیر اس کو کھینچ لیں، تب بھی وہ ان کی چال میں نہیں آتا. سو اٹس اے کویسچن. میاں صاحب آپ کا کیا پرٹیکولر کویسچن ہے، آپ مجھے بتائیے، یا از اٹ آنسرڈ؟ سر یہ دونوں کا لفظی جو یعنی امپلائڈ میننگز کے بارے میں میرا سوال تھا. مصدر کے طور پہ دونوں کا معنی تو وسوسہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن دونوں کا یعنی معنوی لحاظ سے دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ فرق تو بہت سارا ہے نا. دیکھیں دونوں کا آپ نے خود ہی کہا کہ معنوی لحاظ سے یہ بات وہی دونوں میں کہہ رہا ہے کہ وسوسہ جنریٹ ہو رہا ہے. نزغن میں فساد ہے، نزغن میں جو بات کی جا رہی ہے بگاڑ ہے، کسی کے خلاف ابھارنا ہے، ناچاکی پیدا کرنا ہے، یہ میننگز اسرٹن کیے جا رہے ہیں. جبکہ طائفن میں ہے، جبکہ یہ باتیں نہیں ہیں. یعنی اس میں تو یہ ہے کہ اس میں یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ نظر آنے والا، پہلے والے میں تو وہ نظر آ رہا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، شر جو ہے وہ کھل کر آ رہا ہے.
دوسرے میں سمجھ مجھے یہ آتی ہے کہ جب پھیر کے آنے کا مطلب ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ پر جب شر آ رہا ہے، لیکن ایک شخص جو کہ مبصرین ہے وہ فوری اس کو الرٹ ہو جاتا ہے. پہلے والے میں تو الرٹ کی، اور وہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. تو آئی تھنک ہماری بڑا زبردست لیسن ہے اس میں کہ جو اللہ سے جڑا ہوا ہوگا ہر چیز کو وہ کوشش کرے گا کہ اسی حساب سے اس کو ریئیکٹ کرے. سر یہ پہچانیں گے کہتے کہ یہ چھپا ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے؟ نظر آئے گا، بہت بڑا ظاہر نظر آئے گا، ہے۔ ظاہر نظر آئے گا، چھپا ہوا نظر نہیں آئے گا فوری، لیکن ان کو نظر آ جائے گا جو تقوی والے ہیں. فرق یہی بتایا جا رہا ہے نا. تقوی والا جو ہے وہ فوری الرٹ ہو جائے گا. تو دونوں کیسز ہمارے سامنے آ بہت گئے. سے جو جی بصیرت کا ذکر